بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضور غوث پاک پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی مبارک زندگی کے حوالے سے تفصیلی معلومات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یوں تو اس سے قبل بھی ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن آج کی یہ گفتگو یقیناً آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے گی۔ سماعت فرمائیے۔ سید عبدالقادر، آپ کا نام ہے، ابو محمد کنیت، امام الائمہ، محی الدین لقب، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث السمدانی خطاب، غوث الثقلین، غوث الاعظم عرف۔ آپ کا سلسلہ نسب سید محمد معروف با حسن مثنیٰ بن حضرت حسن بن حضرت علی ابن ابی طالب تک اس طرح منتہا ہوتا ہے: سید عبدالقادر بن ابی صالح بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید عمر زاہد بن سید محمد روح بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن عبداللہ ثانی بن موسیٰ ثالث بن سید عبداللہ محسن بن سید محسن بن سید محمد معروف با حسن مثنیٰ بن حضرت حسن بن حضرت علی ابن ابی طالب۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کے روز میں باہر سے شہر بغداد میں داخل ہوا، میں ایسے بیمار شخص کے پاس سے گزرا جو نہایت زار و نزار، کمزور و ضعیف تھا۔ اس ضعف و نکاہت کے باعث اس کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، پھر کہا میرے پاس آئیے۔ میں اس کے قریب گیا۔ اس نے کہا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کے جد امجد کا دین ہوں، مجھے بٹھائیے۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بیٹھتے ہی اس کا جسم تازہ اور چہرہ روشن ہو گیا، رنگ نکھر گیا اور وہ تندرست معلوم ہونے لگا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے مجھے دوبارہ زندگی بخشی ہے اور آپ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ میں اس سے رخصت ہو کر جامع مسجد گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو لوگ ہر طرف سے آ کر مجھے محی الدین کہنے لگے۔ فرمایا، میرا تصرف جن و انس پر ہے، چنانچہ جس طرح انسان آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرتے تھے، اسی طرح جنات بھی صف بصف حاضر خدمت ہو کر مستفید ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، جس طرح انسان میں مشائخ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات و ملائکہ میں بھی مشائخ ہوتے ہیں۔ میں جن و انسان و ملائکہ سب کا شیخ ہوں۔ شیخ ابو سعید عبداللہ بغدادی فرماتے ہیں کہ میری ایک 16 سالہ لڑکی تھی، ایک روز چھت پر گئی اور گم ہو گئی۔ ہر چند تلاش کیا، نہ ملی۔ حضرت حضور غوث الثقلین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا، تم آج رات بغداد کے ملائے خرابہ کرخ میں جا کر زمین پر ایک دائرہ کھینچو اور اس پر بیٹھ کر بسم اللہ علی بنت عبدالقادر پڑھتے رہو۔ رات کی تاریکی میں جنات کی ایک جماعت کا اس طرف سے گزر ہوگا، جن کی صورتیں مختلف ہوں گی، تم ان سے خوف نہ کھانا۔ صبح کے وقت جنات کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرے گا۔ وہ تجھ سے کہے گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ تم کہنا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہمیں تمہاری خدمت میں بھیجا ہے اور اپنی لڑکی کے گم ہونے کا واقعہ بتانا۔ بس اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ جنات گروہ در گروہ مختلف شکلوں میں اس طرف سے گزرتے، لیکن اس دائرہ کے پاس کوئی نہیں آتا، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ایک بڑے لشکر کے ساتھ ظاہر ہوا اور دائرہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تیرا کیا کام ہے؟ میں نے کہا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، زمین چومی اور دائرے کے باہر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا،
کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اپنی لڑکی کے غائب ہونے کا واقعہ سنا دیا۔ اس نے حکم دیا اس کی لڑکی کو جو جن اٹھا کر لے گیا ہے وہ فوراً حاضر کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جن ماں لڑکی حاضر ہو گیا۔ یہ جن چین کے جنات سے تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تو نے اس لڑکی کو حضرت غوث اعظم کے حلقے سے اٹھا لیا؟ تو اس نے کہا مجھے اچھی لگی تھی، میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ جنات نے حکم دیا کہ اس کا سر اڑا دیا جائے اور لڑکی کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے بادشاہ جنات سے پوچھا تجھ سے زیادہ میں نے فرمایا برادر شیخ کا کسی اور کو نہیں پایا، کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا ہم ان کے فرما بردار کس طرح سے نہ ہوں، جب وہ گھر میں تمام دنیا کے جنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی بیعت سے جنات تھر تھرا اٹھتے ہیں۔ آپ جیلان یا گیلان کے رہنے والے تھے، یہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ قصبہ طبرستان کے مضافات میں سے ہے۔ اس قصبہ کو جیل یا گیل بھی کہتے ہیں اور اسی نسبت سے آپ کو جیلانی و گیلانی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ان الجیلی و محی الدین اسمی و عالمی علی راس الجبال۔ بعض مورخین کی رائے میں جیل دریائے دجلہ کے کنارے ایک قصبہ کا نام ہے۔ نیز ایک اور روایت کے مطابق مدائن کے قریب جیل ایک موضع کا نام ہے۔ ان دونوں کی نسبت سے آپ کو جیلانی یا گیلانی کہتے ہیں۔ ممکن ہے آپ ان دونوں مقامات پر سکونت فرمائی ہو، جیسا کہ برج اجمی میں آپ کچھ عرصہ قیام پذیر رہے اور یہ برج آپ کے ساتھ منسوب ہو گیا، حالانکہ یہ بغداد میں واقع ہے، مگر در حقیقت آپ کا مولد گیلان ہی ہے جو طبرستان کے مضافات میں ہے۔ سامعین، آپ رسالت مواب کے اویسی تھے اور خرقہ ارادت حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی قدس السرا سے حاصل کیا ہے، جن کا سلسلہ بیعت حضرت معروف کرخی تک پہنچ کر حضرت امام علی رضا تک منتہا ہوتا ہے اور پھر ان کے آبا کے واسطے سے حضرت رسول اکرم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے پیر صحبت حضرت شیخ حماد دیاس قدس السرا تھے، نیز آپ کی اکثر صحبت حضرت خضر سے رہی ہے۔ فقہی مسائل میں آپ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے مقلد تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت ام الخیر، لقب امت الجبار اور فاطمہ بنت شیخ عبداللہ سومئی ہے، جو گیلان کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی نفحات الانس میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبداللہ سومئی گیلان کے اکابر مشائخ، سرداران جہاد اور مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے۔ عرفان و سلوک و خوارق و کرامات میں درجہ بلند رکھتے تھے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی طرف سے انتقام لے لیتا تھا اور جیسی آپ کی خواہش ہوتی تھی ویسا ہی ظہور ہوتا تھا۔ آپ کے اصحاب کی ایک جماعت بغرض تجارت سمرقند روانہ ہوئی۔ راستے میں رہزنوں نے حملہ کر کے ان کے مال و متاع کو لوٹنا چاہا، چنانچہ آپ کے دوستوں نے اس افراتفری میں آپ کو استمداد کے لیے پکارا۔ آپ فی الفور گھوڑے پر سوار وہاں پہنچے اور بآواز بلند سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کہا۔ یہ سنتے ہی تمام رہزنوں پر خوف و ہراس چھا گیا اور وہیں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب اطمینان ہوا تو آپ کی ادھر تلاش کی گئی، مگر آپ کو نہ پا کر یہ معلوم ہوا کہ حضرت کی یہ امداد باطنی تھی۔ حضرت غوث الاعظم کی ولادت جیلان میں ماہ رمضان کی پہلی شب میں ہوئی، جب آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال کی تھی، اور اس عمر میں اولاد کی توقع منقطع ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی آپ کی کرامات سے آپ کی والدہ محترمہ بڑی عارفہ و صالحہ اور صاحب کشف و کرامات تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب میرا لڑکا عبد القادر پیدا ہوا، رمضان بھر میں دن بھر کبھی دودھ منہ میں نہیں لیا۔ فرماتی ہیں کہ ایک روز مطلع ابر آلود تھا، چاند نظر نہ آ سکا، لوگوں نے آ کر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آج دن بھر میرے لڑکے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔
بعد میں معلوم ہوا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ 18 سال کی عمر میں جیلان سے بغداد تحصیل علم کے لیے تشریف لائے۔ پہلے قرآن شریف ختم کیا، پھر تفسیر و حدیث و فقہ و دیگر علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں ممتاز شعراء آفاق ہو گئے، اور اسی پہلے سفر میں 60 رہزنوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ یہ اشارہ حضرت رسالت مواب اور حضرت علی منبر پر واز کہنا اور دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ آپ تمام علوم متداولہ میں مہارت کامل رکھتے تھے اور ہر علم سے متعلق گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جناب اکثر حالت واز میں فرمایا کرتے تھے، اے اہل آسمان و زمین، آؤ میری بات سنو کہ میں نائب وارث رسول ہوں۔ آپ کی ہر مجلس میں 70,000 حاضرین کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ 400 شخص آپ کے کلام کو لکھتے۔ تاثیر کلام کا یہ حال تھا کہ سامعین میں سے اکثر لذت شوق اور ذوق و شوق و غلبہ حال میں جاں بحق ہو جاتے، بعض پر بے خودی و وجد طاری رہتا اور کئی دن تک ہوش میں نہ آتے۔ آپ کا نحیف تصانیف اگر آپ کی تصانیف کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو آپ کی تصانیف بھی بے شمار ہیں، تاہم ہم اپنی کسی دوسری ویڈیو میں آپ کی تصانیف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا رنگ گندمی گورنگ دونوں، ابرو باہم پیوستہ، آواز بلند، لباس عالمانہ زیب تن فرماتے تھے۔ کبھی اطلس کے قیمتی کپڑے پہنتے تھے اور کبھی ایسے کپڑے ہوتے تھے کہ 1 گز 1 دینار قیمت کا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں، میں اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک پہننے کا حکم نہ فرمائیں، میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک وہ نہ کھلائیں، میں اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک وہ نہ بلوائیں۔ سلاطین و عمرہ کے علاوہ اگر کوئی شخص خدمت اقدس میں ہدیہ نذرانہ پیش کرتا تو اسے قبول فرما لیتے اور حاضرین میں تقسیم فرما دیتے۔ اگر کوئی صدقہ لاتا اسے قبول کرتے مگر خود اس میں سے تناول نہ کرتے۔ تمام کا تمام حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیا جاتا۔ آپ سے زیادہ خوش اخلاق، باحیا، شریف، مہربان، نرم دل کوئی دوسرا نہیں دیکھا گیا۔ آپ کے ہر مصائب کو یہی گمان ہوتا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ کسی اور کو نہیں چاہتے۔ ایک روز ایک چور آپ کے گھر میں آیا اور اندھا ہو گیا اور کچھ نہ لے جا سکا۔ اسی اثناء میں جناب حضرت خضر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا ولی اللہ، ایک ابدال فوت ہو گیا ہے جس کے لیے حکم ہوا ہے اسے اس ابدال کی جگہ پر مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا، ہمارے گھر میں ایک شخص امیدوار آیا ہے اور ہمارے گھر کے ایک کونے میں چھپا ہوا ہے، جاؤ اسے باہر لا کر مرحوم ابدال کی جگہ پر مقرر کر دو۔ حضرت خضر اسے باہر لے آئے، خدمت اقدس میں حاضر کیا۔ وہ گمراہ ایک ہی نظر کیمیائے اثر سے بینا ہو کر مرتبہ ولایت کو پہنچ گیا۔ رجال الغائب میں سے ایک اڑتا ہوا شخص شہر بغداد کی جانب سے گزرا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید بغداد میں اس وقت کوئی اور مرد باخدا نہیں ہے۔ حضرت غوث الاعظم کو نور باطن سے اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے اس کے کمالات و احوال کو اسی وقت سلب کر لیا۔ بس وہ مرد غائب ہوا حواس سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے قصور کی معافی چاہی اور تائب ہوا۔ حضرت نے اس کے کمالات و احوال سے اسے واپس فرما دیے اور وہ پھر اسی طرح اڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ روایت ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم منبر پر رونق افروز ہو کر واز فرما رہے تھے۔ 200 کے قریب اولیاء اللہ حاضر مجلس تھے، جن میں شیخ حماد دیاس بن مسلم، شیخ بقا بن طور، شیخ علی ہیتی، خواجہ یوسف حمدانی، شیخ ضیاء الدین ابو النجیب، عبد القادر سہروردی، شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی، شیخ کثیر البیان اور دیگر جیسے اکابر صوفیاء بھی موجود تھے، شریک مجلس تھے۔ درمیان خطبہ میں آپ نے فرمایا، قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ شیخ علی ہیتی اٹھ کر منبر کے پاس آئے اور حضرت غوث الاعظم کا پائے مبارک اٹھا کر اپنی گردن پر رکھا۔
اس پر تمام اولیاء نے اپنی اپنی گردن جھکا لی۔ روایت ہے کہ اکثر اولیاء جو حضرت غوث الاعظم کے زمانے سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنے نور باطن سے ظہور نور غوثیہ کی پیشگوئی کی تھی۔ ان میں سے خاص کر شیخ ابو بکر بن مراد تانجی قدس السرا جو عراق کے متقدمین اکابر مشائخ میں سے ہیں اور خوارق و کرامت مقام بلند ہیں، جنہوں نے عالم رویا میں حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت حاصل کی اور خرقہ حاصل کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو بھی میرے روضہ میں داخل ہو اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے۔ حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ میں نے مکمل 25 سال جنگلوں میں تجرید و تفرید و عبادت و ریاضت میں گزارے ہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی ہے۔ 15 سال تک نماز عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر طلوع صبح سے پہلے ایک قرآن شریف ختم کیا ہے۔ ایک رات میرے نفس نے آرزوئے خواب کی، مگر میں نے اس کی اس خواہش پر کان نہ دھرا۔ اس وقت میں 40 سال کا روزہ رکھتا تھا، 40 دن کا روزہ رکھتا تھا اور 40 روز کے بعد جنگل کے پتوں اور اشیاء مباح بیابانی سے روزہ افطار کرتا تھا۔ فرمایا، حق تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ دیا، میں نے اپنی حد نظر تک دیکھا، جہاں تک نظر کام کرتی تھی میرے اصحاب اور مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو قیامت تک اپنی نسبتوں کو میری طرف منسوب کر کے اصلاح چاہیں گے۔ حکم ہوا، میں نے ان سب کو تیری وجہ سے بخش دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے مریدوں کو میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ فرمایا، اگر کوئی میرا مرید مشرق میں برہنہ ہو جائے تو میں مغرب میں ہونے کے باوجود اس کو اپنے دامن میں چھپا لوں گا۔ دریافت کیا گیا، حضرت اگر کوئی شخص آپ کا حضور کا مرید کہے اپنے آپ کو، مگر در حقیقت اس نے آپ سے بیعت کی ہو، نہ حرکہ پہنا ہو، کیا ہم اس کو آپ کے مریدوں میں شمار کریں گے؟ فرمایا، ہاں، کیوں نہیں۔ جو اپنی نسبت میری طرف کرے گا، حق تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ میرے مریدوں سے ہی سمجھا جائے گا۔ فرمایا، ہر مسلمان جو میرے مدرسے کی طرف سے گزرا، اس نے میرا منہ دیکھا یا میرا نام سنا اور خوش ہوا، اس پر تا روز قیامت عذاب دور کر دیا جائے گا۔ آپ کی وفات شریف بروایت صحیح بشب شنبہ 8 یا 9 ربیع الثانی بعد از نماز عشاء ہوئی۔ بعض اہل تاریخ 11 یا 13 یا 17 ماہ مذکورہ بیان کرتے ہیں، مگر صحیح 9 ربیع الثانی ہی کہا جاتا ہے۔ پاک و ہند میں آپ کا سالانہ عرس 11 کو اور بغداد میں 18 کو ہوتا ہے۔ مزار اقدس بغداد میں مدرسہ باب الازخ میں زیارت گاہ خلق ہے۔ گلدستہ کرامات کتاب میں بھی ایک تحریر کی ہے۔ مطبع نولکشور لکھنؤ سے 4 بار، دہلی سے 2 بار اور لاہور سے 7 بار چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب اردو نظم و نثر میں ہے۔ اس میں کل 91 مناقب ہیں، کیونکہ حضرت کی عمر شریف بھی 91 سال کی تھی۔ اس حساب سے فی سال ایک کرامت بیان کی ہے اور ہر باب کے خاتمہ پر ایک غزل منقبت بھی لکھی گئی ہے۔ باغ محی الدین گیلانی اس کی تاریخ تالیف ہے۔ اس کے علاوہ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے بے شمار کرامات ہیں۔ آپ کے حوالے سے بے شمار شعر، مثنویاں اور آپ کی ذات پر بہت سے لوگوں نے کتب بھی تحریر کی ہیں، جن کا تفصیلی ذکر آپ کی سوانح حیات کے حوالے سے یا آپ کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے جب ہم کوئی دوبارہ نئی ویڈیو بنائیں گے تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کا ذکر کریں گے۔